بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے کہ اچانک ایک گھاٹی میں سے ایک نوجوان نمودار ہوا۔ ہم نے اسے دیکھا تو دیکھتے ہی چلے گئے۔ پھر ہم آپس میں کہنے لگے، کاش یہ نوجوان اپنی جوانی، اپنی صلاحیت اور قوت اللہ کے راستے میں لٹا دیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ہماری باتیں سنی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے، جس نے والدین کے لیے کوئی جستجو یا کد و کاوش کی وہ بھی فی سبیل اللہ ہے، جو اپنے اہل و عیال کے لیے کوشاں رہا وہ بھی اللہ کے راستے میں ہے۔ جس نے کسی سے سوال کرنے سے بچنے کی خاطر اپنے لیے کچھ کیا تو وہ بھی اللہ کے راستے میں ہے، اور جس نے دوسروں پر فخر اور ان سے زیادہ مال و جائیداد کے حصول کے لیے کچھ کیا تو وہ سرکشی کے راستے میں ہے، اور ایک روایت میں ہے کہ وہ شیطان کے راستے میں ہے۔ دوستو، اس حدیث سے بہت ساری نصیحات نکالی جا سکتی ہیں، لیکن جو ایک نصیحت ہم سب کو اس حدیث سے لینا ضروری یا یوں کہیے کہ واجب ہے، وہ یہ کہ جب صحابہ نے اس نوجوان کو دیکھ کر یہ کہا کہ کاش یہ نوجوان اللہ کے راستے میں اپنی صلاحیت خرچ کرے، اور اللہ کے راستے میں صلاحیت اور جوانی خرچ کرنے سے صحابہ کرام کی جو مراد اور مطلب تھا وہ وہی مفہوم اور معنی ہے جو ہم دین کی خدمت کا سمجھتے ہیں، یعنی دین کی دعوت کے لیے گھروں سے نکلنا، بڑے بڑے جلسے کر کے لوگوں کو مخاطب کرنا اور اپنا زیادہ سے زیادہ وقت انہی کاموں میں لگا دینا۔ انہی جیسے کاموں کو ہم دین کی خدمت سمجھتے ہیں، لیکن دوستو ایسا نہیں ہے۔ دین کی خدمت کے مفہوم کو اتنا محدود کرنا کسی طرح بھی ٹھیک بات نہیں ہے، کیونکہ یہ سب چیزیں جو میں نے بتائیں یہ سب دین کی خدمت ہیں اور ایک بہت بڑی خدمت ہیں، لیکن صرف اور صرف یہی چیزیں دین کی خدمت نہیں ہیں۔ اور ہماری اس غلط فہمی کو خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں دور کیا ہے، یہ فرما کے کہ جس شخص نے والدین کے لیے کوئی جستجو یا کد و کاوش کی وہ بھی اللہ کے راستے میں ہے، جو اپنے اہل و عیال کے لیے کوشش میں لگا رہا وہ بھی اللہ کے راستے میں ہے، اور جس نے کسی سے سوال کرنے سے بچنے کی خاطر اپنے لیے کچھ کیا وہ بھی اللہ کے راستے میں ہے۔ دوستو، اس قول کو سمجھنے کے لیے ہمیں یہ جاننا ضروری ہے کہ دین کی خدمت کہتے کسے ہیں۔ دوستو، دین کی خدمت، دین کی سربلندی اور اس جیسے کلمات کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ معاشرے کو اللہ کے بتائے ہوئے دین کی طرف رغبت دینا، ان کو گناہوں سے روکنا اور لوگوں کے دل پر اللہ کی حکومت کو بٹھانا، لوگوں کو اس زمین پر فساد پھیلانے سے منع کرنا۔ تو جب معاشرے سے برائیوں کو دور کرنے اور اللہ کی طرف لوگوں کو بلانے کی ذمہ داری اپنے سر پر لینا دین کی خدمت ہے، تو آپ کے مطابق وہ کون سا ایسا پہلا شخص ہوگا جس کو سدھارنے اور جس کی اصلاح کی ذمہ داری ہمارے اوپر اس عظیم کام کو شروع کرتے ہی پڑے گی؟ یقیناً وہ پہلا شخص میری اپنی خود کی ذات ہے، جس کی اصلاح کی ذمہ داری میرے اوپر سب سے پہلے آتی ہے، کیونکہ میں بھی اس معاشرے کا ایک حصہ ہی ہوں، اور جس دن آپ اور میں نے اپنی اصلاح کا کام شروع کر دیا تو اس کا سیدھا سیدھا مطلب یہ ہے کہ آپ نے اور میں نے دین کی خدمت کا کام شروع کر دیا ہے، اور اتنی دین کی خدمت ہر انسان پر فرض ہے، اور ماں باپ کی خدمت کرنا، ان کے لیے محنت کرنا، اپنے اہل و عیال کے لیے کوشش کرنا، یہ اس اصلاح کا ہی ایک حصہ ہے جو اصلاح ہم سب پر فرض ہے۔ تو دوستو، آج سے اس اصلاح کی یا یہ کہیے کہ خدمت دین کی شروعات کریں، اور اس کے بعد اگر اللہ تعالیٰ توفیق دے تو اپنے گھر والوں کی اصلاح کی فکر کریں، اور اس کے بعد پھر کہیں جا کر معاشرے تک پہنچیں۔ لیکن دوستو، دوسرے لوگوں تک تو صرف پیغام پہنچانا ہماری ذمہ داری ہے، لیکن ان کی اصلاح اور ان کے دل میں بات ڈالنا اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ اور دوستو، سب سے بڑی غلطی جو ہم کرتے ہیں وہ یہی کہ اپنی اصلاح جو ہمارے اوپر فرض ہے
اور جس کی پوری ذمہ داری ہمارے اوپر ہے، اس فرض اور ذمہ داری کو نظر انداز کر کے معاشرے کی برائیوں کی شکایت شروع کر دیتے ہیں۔ کتنا اچھا ہو کہ اگر ہر انسان اپنی اصلاح کی فکر کرے اور اس کے لیے محنت کرے اور یہ سمجھ جائے کہ ہم ہی تو معاشرہ ہیں، ہم سدھریں گے تبھی تو معاشرہ سدھرے گا اور امت سدھرے گی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہم سب کو ان سب باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔